بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سہا قرآن مجید کی ان دو آیتوں کے بارے میں تناقض تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دونوں آیتوں کے درمیان میں تضاد ہے، تناقض ہے، تو لہٰذا یہ حکم پروردگار نہیں ہو سکتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ عورتوں میں سے جو آپ کو پسند آ جائے شادی کرو 2 سے 3 سے 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر یہ ڈر ہو کہ آپ انصاف نہ کر سکو گے، فواحدہ، تو اس صورت میں ایک ہی شادی کرو۔ تو اس آیے مجیدہ میں خدا نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ انصاف کر سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی سورہ کی آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، آپ کبھی بھی بیویوں کے درمیان میں عدالت انصاف نہ کر سکو گے۔ تو اب دیکھیں، ایک طرف خدا نے خود کہا ہے کہ آپ کو اجازت ہے، آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں اگر آپ انصاف کر سکیں، اور اسی سورہ میں خداوند عالم نے یہ بھی کہا کہ آپ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتے تو ایک محال چیز کا حکم خدا کیسے دے سکتا ہے؟ تو لہٰذا ان دونوں آیتوں کے درمیان میں تناقض ہے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی جواب دیتے ہیں کہ ظاہراً دونوں آیتوں میں ایک تناقض ہے کہ ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکو تو دوسری شادی کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو، دوسری طرف قرآن مجید سورہ نساء میں ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور آپ انصاف نہ کر سکو گے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ دونوں آیتوں میں کوئی تناقض نہیں ہے، اس لیے کہ جو پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 3 میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ انصاف نہ کر سکو گے، تو یہاں پہ انصاف کا موضوع مال ہے، یعنی مال خرچ کرنے میں انصاف کرنا ضروری ہے اور یہ کام انسان کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ آپ مال خرچ کرنے میں بھی انصاف نہیں کر پائیں گے تو اس صورت میں آپ دوسری تیسری شادی نہ کریں۔ لیکن آیت نمبر 129 میں جو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، تو یہاں پہ انصاف کا موضوع محبت ہے، ایک قلبی تعلق ہے، اور قلبی تعلق محبت انسان کے اختیار سے بھی باہر ہے۔ اس لیے دیکھیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایک باپ اپنے اولاد میں سے بعض کو زیادہ چاہتا ہے، تو جس طرح سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے ایک خاص محبت تھی، تو یہ چیز انسان کے چونکہ دائرہ اختیار میں نہیں ہے، تو لہٰذا ممکن ہے بعض بیویوں کی کچھ خاص خصوصیات کی وجہ سے شوہر کا جو ان کا تعلق زیادہ ہو تو محبت میں انصاف کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ آپ کوشش بھی کر لیں آپ کبھی بھی انصاف نہ کر سکو گے وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یعنی آپ کوشش بھی کریں تو آپ بیویوں کے درمیان میں محبت کے اعتبار سے انصاف نہ کر سکو گے۔ تو اب حکم کیا ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا، تو ایسا نہ کریں کہ ایک کو پوری توجہ ایک کی طرف دیں، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسرے کو مکمل چھوڑ دیں، لٹکتی رہے، اس طرح نہ کریں بلکہ آپ اسے بھی توجہ دیا کریں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر آپ اصلاح کریں اور پرہیزگاری اختیار کریں تو خداوند عالم بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ دوسری شادی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اور اسلام کا کیا حکم ہے، کہ اب ہر حالت میں اجازت ہے کہ انسان دوسری تیسری شادی کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں اس کے حوالے سے چند معروضات بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کوئی بھی ایک خاتون یہ اجازت نہیں دیتی کہ شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کرے، اور شوہر بھی آپ دیکھیں رسول کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا زندہ رہی دوسری شادی نہیں کی، اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔
تو لہٰذا اگر بیوی ایسی سیرت اپنائے، ایسا کردار اپنائے کہ جس میں شوہر دوسرے کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، تو اصل اسلام کا حکم تو یہی ہے کہ آپ ایک ہی شادی کریں، کیونکہ دوسری شادی کرنے سے آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر خانوادے کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو خاتون ہیں وہ کسی صورت میں اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض معاشروں میں واقعاً ضرورت بھی ہے کہ دوسری تیسری شادی کرنا، اس لیے کہ خواتین کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہیں، خواتین مرتی بھی کم ہیں مردوں کے مقابلے میں، تو اس ایسی صورت میں وہاں پہ فرہنگ سازی کی ضرورت ہے، معاشرے کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ذہنی طور پر اس چیز کو قبول کریں۔ اور اگر ذہنی طور پر لوگ اس چیز کو قبول کریں تو پھر یہ مسئلہ نہیں رہتا۔ مثلا صومال میں ایک قبیلہ ہے، تو اس قبیلے کے ہاں چوتھی شادی کرنا بالکل ایک عام سی چیز ہے، بلکہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، اور اگر نہ کریں تو معاشرے کے نظر میں وہ آدمی بدنام ہوتا ہے۔ ان کے یہاں رسم یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان 20 سال کا ہو جائے اور شادی نہ کرے تو قبیلہ والے جمع ہوتے ہیں کہ مثلا فلان لڑکا یعنی خالد مثلا 20 سال کا ہوا ہے، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، کیا پرابلم ہے؟ اگر مالی مسائل ہیں تو وہ جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اگر کوئی رشتہ نہیں مل رہا تو وہ خود ہی رشتہ تلاش کرتے ہیں، تو 20 سال میں ضروری ہے کہ وہ شادی کرے۔ اور جب اس کی پہلی اولاد ہو جائے تو ماں ہدیے کے طور پر ایک اور بیوی اسے دیتی ہے، یعنی ماں جاتی ہے، کوئی تلاش کرتی ہے اور اس کی دوسری شادی کراتی ہے۔ اور 30 سال سے پہلے خود اس مرد کے اوپر ضروری ہوتا ہے معاشرے کے نزدیک کہ وہ تیسری شادی کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مرد ہے۔ یعنی اگر 30 سال ہونے کے بعد اگر کوئی تیسری شادی نہیں کرتا تو اس معاشرے کے نزدیک یہ نامرد ہے۔ اس حساب سے تو ہمارے اکثر مرد حضرات نامرد ہیں۔ اور جب یہ 40 سال کا ہو جائے تو 40 سال سے پہلے ان تینوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شوہر کے لیے چوتھی خاتون تلاش کرے، اور اگر یہ 3 خواتین مل کے چوتھی تلاش نہ کر سکے 40 سال سے پہلے تو معاشرے کے نظر میں یہ تینوں خواتین بدبخت ہوتی ہیں۔ تو اس معاشرے کے اندر چونکہ ان کا معاشرہ اجازت دیتا ہے، وہاں پر ایک عام سی چیز ہے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جن معاشروں میں عام طور پر آپ دیکھیں یہ چیز فرہنگ میں نہیں ہے، اس لیے عام طور پر دیکھا گیا ہے جس نے بھی دوسری شادی کی ہے وہ شادی ناکام ہوئی ہے، یا اس کی جو زندگی جو پہلی خاتون کے ساتھ جو اولاد تھی، جو اس کا نظام چل رہا تھا گھریلو، وہ سارا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان شرائط کو دیکھ کر ہی انسان کو دوسری تیسری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔